السلام علیکم جوانوں، کدھر آگے جا رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے تھے ایسے نہ میں تقریر ختم کرو اب نکل جائے. جو جوانوں کے ساتھ مجھے تھوڑا سا ضروری کام کرنا ہے، خاص کر یہ جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ادھر آ جائیں. آ جائے بزرگوں، آ جائے. وہ ایک بچہ تھا آپ جیسے جوان تھے، وہ کہتے گھر مغرب کی نماز کے بعد گھر لیٹ پہنچا. آپ اس کو کہاں تو لے، میں قصہ بتا رہا ہوں. کہتے جب لیٹ پہنچا والدہ نے پوچھا لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کو تبلیغ والوں نے روک لیا تھا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے. تو کہتے ماں نے اس کو تپڑ مارا. تمہارا باپ ایک پیالہ چائے پی کے گیا تھا، وہ 4 مہینے کے لیے چلا گیا. تم نے تو پورا کھانا کھایا ہے، تم پتہ نہیں کتنے مہینے کے لیے چلو گے. تو بھئی یہ تبلیغ والوں کی وہ ہے اکرام ہے، انشاءاللہ اس کے اپنے برکہ ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نام کیا ہے؟ ذیشان صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 13 کلاس میں. نہیں بی ایس ہے. کون سے سبجیکٹ میں کر؟ آئی ٹی میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اویس یونیورسٹی میں BBA کا بزنس ایڈمنسٹریشن. جی جی. اور بھائی کا کیا نام ہے؟ سیف اللہ. سیف اللہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ بھی IT BS آئی ٹی کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ بھائی کیا کریں؟ محیط صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جاب کون سی جاب؟ آن لائن. آن لائن ہے. اچھا. بر یہ اس دن ہم یہ کالا بٹ کالج میں گئے تھے. میرا نام پروفیسر جلیل کاکڑ ہے، میں کالج میں پڑھا تھا. تو کالا بٹ میں کوئی ڈگری کالج تھا، وہاں پہ گئے تھے. پرنسپل صاحب سے بھی بات ہوئی. پھر یہ کمپیوٹر سیکشن والوں کے پاس بھی گئے تھے، وہاں پہ ان سے بھی بات ہوئی. صحیح. تو وہی باتیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر لیتے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. زیادہ دیر تو نہیں ہوگی. عبدالرزاق صاحب ابھی فارغ. اچھا یہ آئی ٹی کمپیوٹر وغیرہ کے حوالے سے نا ہم یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی پڑھتے ہیں. یہ ہارڈ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر. انسان کے اندر بھی ہارڈ ویئر بھی ہے، سافٹ ویئر. یہ جو ہمیں باہر سے نظر آ رہا ہے یہ ہارڈ ویئر ہے، وہ اندر جو روح ہے یا اعمال ہے وہ سافٹ ویئر ہے. صحیح. اصل قیمت کس چیز کی، ہارڈ ویئر کی ہے یا سافٹ ویئر کی؟ صحیح. اوپر سے آپ جتنا بھی خوبصورت مطلب وہ سی پی او ہے، اوپر سے آپ جتنا بھی خوبصورت وہ ڈکن لگا دو وہ کر دو نا، اندر پروسیسر کیا ہے، مدر بورڈ کیا ہے اور ریم کتنی کی ہے، یہ بہت سی چیزوں کو دیکھا جائے قیمت ان کی ہوتی ہے. یہ اوپر سے وہ نہیں ہوتی. ہاں اوپر سے کور بے شک وہ پرانا ہو کمزور سا ہو، لیکن اگر اندر جو سسٹم کی چیزیں ہیں وہ مضبوط ہے. کمپیوٹر بڑا اچھا کام کرتا ہے. صحیح. آج امت کا زور کہاں کس چیز پہ خرچ ہو رہی ہے؟ وہ سافٹ ویئر کی بجائے ہارڈ ویئر کی طرف توجہ زیادہ ہے. اچھا جیکٹ ہو، اچھے بال ہو، اچھے کپڑے ہو، اچھے جوتے ہوں. صحیح ہے. میں لوگوں کو اچھا نظر آ جاؤں. مطلب ظاہری جو ہارڈ ویئر ہے ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں، وہ جو اندر سے میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں. صحیح ہے. اس چیز کی طرف توجہ بہت کم ہے. صحیح ہے. اور یہ جو تبلیغ کی محنت ہے وہ اصل میں وہ سافٹ ویئر کی محنت ہے. مطلب اس کو آسان دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کی جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے. جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. صحیح ہے. اور روح کس چیز سے بنی ہے؟ امر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. تو ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اب جسم کو خوراک نہ دے جسم کمزور ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی بیمار ہو جائے گی. جب بیمار ہو جاتی ہے پھر جسم کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. علاج کے لیے دوا کی ضرورت ہے، اور دوا جو ہے جس سے مٹی سے بنا ہے تو خوراک بھی اللہ نے اس کی مٹی سے بنائی ہے. بیمار ہو جائے تو اللہ نے اس کی دوا بھی مٹی سے بنائی ہے. جتنی بھی دوائیں ہیں جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے. اور جڑی بوٹیاں کہاں سے بنتی ہے؟ مٹی سے بنتی ہے. تو جسم مٹی سے بنا ہے، جسم کی خوراک بھی مٹی سے بنی ہے، اور جسم کا
مطلب اگر کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی دوا بھی مٹی سے بنی ہے. اسی طرح روح ہے. روح کیا ہے؟ روح امر ربی، اللہ کا حکم ہے. جس طرح ہمارے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، ہمارے روح کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے. اب روح کی خوراک کیا ہے؟ چونکہ یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، اس لیے ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ روح کی خوراک ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، روحانی طور پر آپ بڑے پرسکون ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی اور اس طرح دین، مطلب جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ روح کی خوراک ہے. تو اگر روح کو یہ خوراک مل رہی ہے، اندر سے انسان بڑا پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. اگر روح کو یہ خوراک نہ ملے تو اندر سے انسان بے چینی محسوس کرتا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے انسان کے پاس، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے انسان بے چینی محسوس کرتا ہے، کسی چیز میں نظر نہیں، کیونکہ اندر روح بیمار ہے. جیسے جس انسان کو بہت بخار ہو، اب بخار میں اس کے سامنے آپ اچھے کھانے رکھے، اس کو مزہ تو نہیں آئے گا. بخار نہ ہو تو روکی سوکی روٹی میں بھی مزہ آئے گا. بخار ہو تو آپ اس کو اچھے سے اچھا کھانا رکھو، وہ بخار کی وجہ سے اس کو مزہ نہیں آئے گا. تو یہ بھی روح جب اندر سے بیمار ہوتی ہے نا، پھر انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر سکون نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو روح کو بھی خوراک چاہیے. اگر یہ بیمار ہو جائے اس کے لیے دوا چاہیے. دوا پھر وہی چیز ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ روح کی دوا بھی ہے، اور روح کی دوا بھی ہے، خوراک بھی ہے، دوا بھی ہے. اب نماز کے ساتھ انسان دل لگا لے، ذکر کے ساتھ لگا لے، نماز روزے کے ساتھ لگا لے، تبلیغ میں وقت لگا لے، یعنی جس بھی چیز کا تعلق اللہ کی ذات ہے جب انسان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو روح کو آٹومیٹکلی خوراک ملنے لگتی ہے. تو یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ اسی سافٹ ویئر کی محنت ہے نا، آپ کی زبان میں نا آئی ٹی والوں کی روح کی محنت. آج ہماری روح اندر سے بیمار ہے. صحیح ہے. ہم وہ جسم کی محنت تو کر رہے ہیں، جسم کی ضرورتوں کو تو پورا کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، آرام دہ گاڑی ہو، زیادہ جھٹکے نہ لگے، اچھے سے اچھے صوفے ہو، قالین ہو، لیکن روح کی طرف کوئی توجہ نہیں. صحیح ہے. اب انسان جو ہے اس کی روح پہ محنت ہو جائے، بھائی اس روحانی طور پر مضبوط ہو جائے، اس کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے بہت مضبوط ہو جائے. آپ لوگ یہ جاپان کے حوالے سے کبھی اگر پڑھنے کا موقع ملے، جاپان کتنا ایڈوانس کنٹری ہے، یعنی ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کے میدان میں جاپان کا بس نام ہی کافی ہے. جب وہ کہتے فلانا چیز جاپانی ہے، بس آٹومیٹیکلی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے یہ اصلی چیز ہے، یہ چلے گی. لیکن اسی جاپان کے اندر آپ دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہیں وہ جاپان میں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ قانونی طور پر ہوتی ہیں. یہ ہماری طرف نہیں، جب یہ شہروں میں یہ بڑی حویلیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب لوگ شادی کرتے ہیں تو شادی ہال کی بکنگ کرتے ہیں. تو بڑا شہر ہے تو آپ آج بکنگ کرتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد نمبر مل جاتا ہے. صحیح ہے. اسی کے حساب سے پھر لوگ شادی کی سیٹنگ کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ جاپان میں پھر یہ چیز ہے کہ باقاعدہ اجازت نہیں ہے کہ آپ مکان سے کود لے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دے، وہ جرم ہے. ہاں، اس کے لیے قانونی طور پر رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے کہ مجھے خودکشی کرنی ہے، پھر وہ اس کے لیے باقاعدہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ باقاعدہ تاریخ دے دیتے ہیں، فلانا تاریخ آپ کی ہے نا، آپ وہ کر لیں. وہ ایک دفعہ یہ پیلی جو کرائے کی ٹیکسیاں نواز شریف کے دور میں آئے تھے، ہونڈائی کمپنی والے، ان کے مالک نے بھی پھر خودکشی کی. 6 مہینے پہلے وہ رجسٹریشن کرایا، پھر 6 مہینوں میں اپنی زندگی کی یادداشتیں لکھوائی، پھر اس کے بعد خودکشی کی. کیوں؟ اب دنیا کی ہر نعمت موجود ہے لیکن اندر سے دل خالی. ہم مسلمانوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، مذہب کے ساتھ تعلق ہے. ہم جتنے بھی چلو عمل سے دور ہو لیکن وہ روحانی طور پر ہمارا ایک رشتہ ہے. اس لیے اس حد تک ہم لوگ نہیں جا سکتے کہ خودکشی کے بارے میں سوچ لے، لیکن وہ لوگ باقاعدہ طور پر خودکشی کرتے ہیں. تو بھائی یہ جو محنت ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ اتنا دیر ہو جائے کہ مسلمان جو ہے وہ دین سے بالکل ہی لا تعلق ہو جائے، ہماری مسجدیں بند ہو جائیں. اب ان ساتھیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرغزستان روس سے آئے ہوئے. 1917 میں روس جو ہے 1917 میں روس پر کمیونسٹوں کا قبضہ ہوا. تو روس پر کمیونسٹوں کا قبضہ ہوا، تو پھر اس کے بعد مسجدیں بھی بند ہو گئی، قرآن پہ پابندی لگی، اسلام قرآن اللہ کا نام لینے پہ پابندی ہوئی. 1990 میں یہ لوگ آزاد ہوئے. 91 میں جب آزاد ہوئے ان لوگوں کو کلمے پڑھنے تک نہیں آتے تھے. یعنی وہ 70 سال میں روس نے اتنا بے دینی کا زہر پھیلایا تھا.
کہ کسی کو وہ پھر یہ تبلیغ کی جماعتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا. جب وہ سلسلہ شروع الحمدللہ اس سال جو ہے ڈرائیونگ اجتماع پہ 6000 لوگ جو ہے کرغزستان سے آئے. 1500 لوگ یہ ہمارے ساتھ 4 مہینے میں چل رہے ہیں. ایک جماعت یہ ہے, ایک جماعت اس دن بھی آئی تھی ہری پور مرکز میں کرغزستان والوں کی. تو انسان روحانی طور پر مضبوط ہے. ابھی میں اس دن ایک ساتھی تھا, یہ اویس نام تھا, کیا نام ہے سر, تھوڑے سے قریب آ جائے. اس دن میں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا, یہ کمپیوٹر سائنس والے تھے نا, اسی یونیورسٹی میں ان کا. میں نے کہا ہم موبائل لیتے ہیں, موبائل کبھی یوز کیا ہے, ایک ٹچ موبائل آج تقریباً دوسرے آدمی کے پاس ہوتا ہے. میں نے کہا اس موبائل میں بھی کمپنی والوں نے اتنی ہوشیاری کی ہے, مطلب اس میں وہ ریسٹور کا بٹن رکھا ہوا ہے. ہم استعمال کرتے ہیں, کبھی غلط بٹن دبایا, کبھی وائرس آیا, کبھی بچوں نے خراب کیا, اب سمجھ نہیں آ رہا کیسے درست کرے. بھائی وہ ریسٹور بٹن دبا دو, وہ سارے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ لگائی ہوئے جو فنکشن وہ ہوئے ہیں یا پال ہوئے یا نکلے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل اسی لیول پہ سیٹ ہو جاتا ہے جس لیول پہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے فیکٹری سے پہلے دن کا آپ استعمال کر رہے ہیں. سارے وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر مزے سے استعمال کرو جب تک صحیح ہے. اس لیے اب استعمال کرتے ہوئے زیادہ ڈر بھی نہیں ہوتا, خراب ہو گیا دوبارہ ریسٹور کر دے گا, صحیح ہے. لیکن انسان اگر خراب ہو جائے اس کو کہاں پہ کرے, اس کے اندر کوئی ایسا بٹن ہے کہ اس کو ریسٹور کر سکے, نہیں ہے. اس کا ایک ہم بالکل نئی گاڑی لے لیتے ہیں, سال 2 سال 3 سال چلایا, اس کے بعد گاڑی کے فنکشن ٹائر کمزور ہو جاتے ہیں, انجن میں خرابی آ جاتی ہے. اس کا گیرج موجود ہے, ہم مستری کے پاس گیرج میں لے جاتے ہیں, مستری کچھ کام کر کے بالکل سیٹ کر کے دے دیتے, پھر چلنے لگتا ہے. 1970 کی گاڑیاں ابھی بھی چل رہی پاکستان میں, کتنے 50-60 سال ہو گئے. کیوں؟ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے, اب گیرج لے جاتے ہیں, مستری پھر سیٹ کر کے دے دیں. انسان خراب ہو جائے اس کا کوئی گیرج ہے کیا وہاں بھی جا کر کسی مستری کو دکھا سکے کہ اس کو درست کر کے دے دو؟ نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کی محنت دی ہے, یہ انسانوں کی وہ ریسٹور فیکٹری ہے, ان کے گیرج ہے ایک طرح سے نا, کہ جہاں پہ انسان بنتے ہیں اس کے اعمال بنتے ہیں. ہمارے ماحول میں اب دیکھ لیں کتنے لوگ تھے پہلے نماز نہیں پڑھتے, تب تبلیغ میں 4 مہینے وقت لگایا, الحمدللہ 5 وقت کی نمازی بن گئے. کبھی جماعت کی فکر نہیں ہوتی تھی, آج سب سے پہلے وہ جماعت کی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی عام نمازیں نہیں پڑھتے تھے, آج کل ابھی تہجد کی بھی پابندی کرتے ہیں. بھائی یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ تبلیغ کے راستے میں چل کے یہ فکر پیدا ہوا. تو یہ انسانوں کی بنانے کی فیکٹری ہے. آج بھی ایک امید ہے, ایک آدمی اگر ٹریک سے ہٹ کر ہے, والدین کو یہ امید ہے یار تبلیغ میں وقت لگوا لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ تبلیغ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہسپتال میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور مریض بھی ہوتے ہیں. مریض اپنا علاج کرانے آتے ہیں, ڈاکٹر علاج کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم خود کو دیکھ لیں ہم کون ہیں. اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو اسپتال میں بہت سے مریض ہیں, انہیں ہماری ضرورت ہے ہم ان کا علاج کریں. اگر ہم مریض ہیں تو ہسپتال میں بہت سے ڈاکٹر ہیں, ہم ان میں جا کر وہاں سے اپنا علاج کرائیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ نکلو, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس راستے میں نکل کر اپنے دین کو سیکھ لیں. یہ بنیادی ضروری چیزیں ہیں, ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے. پھر ماشاءاللہ آپ جوان ہیں, جوانوں پھر اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ میں تو ویسے بھی بات کے سمجھنے اور سیکھنے کا صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسپتال ہے اور اس میں داخلہ لے لو. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا, صحیح ہے, مطلب بالکل کورے کاغذ ہے, آپ کو کچھ نہیں آتا, دین کے حوالے سے سمجھ نہیں ہے, نماز صحیح نہیں ہے, پلانی چیزیں وہ ہے, آپ اس اسپتال میں داخل ہو کر کچھ سیکھ لیں, اپنا علاج کرا لیں, یعنی کچھ سیکھ لیں. اگر آپ پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں, آپ کو نماز آتی ہے تو آؤ, آپ کو تبلیغ آتی ہے, آپ کو قرآن آتی ہے تو آؤ اس مدرسے میں داخل. بہت سے لوگ ہیں ان کو نہیں آتی, ان کو سکھاؤ. اب یہاں پہ ہمارے ساتھ ایسے بہت سے لوگ تبلیغ میں چل رہے ہیں, ان کو نہیں آتی, ہم سب آہستہ آہستہ روزانہ ان کو سکھاتے ہیں. تو جو سیکھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں, جو نہیں سیکھے ہوئے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو 4 مہینے میں آپ اللہ کے گھر میں, صحیح ہے, مسجد میں, اللہ کے گھر میں اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں, سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پھر انسان کے اندر وہ تبدیلی لے آتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر دین زندہ ہو جاتا ہے, اس کے دین کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے.
ایسے نہیں کہ ہمارے پاس میں کالج میں پڑھاتا ہوں، اچھی جاب ہے، صحیح ہے، اپنی بیوی بچے ہیں، گھر میں بڑا خوش ہو، لیکن یہ ذمہ داری کا احساس ہے، میں خوش ہوں لیکن میرا ہمسایہ اگر خوش نہیں ہے تو نبی علیہ السلام ایک کافر اگر وہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جاتا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتی، اس آدمی کا آخرت خراب ہو گیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے کیا اعمال ہیں، ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلمان کس راستے پہ جا رہے۔ مسلمان عمل پر آئے گا، دین پر آئے گا تو مسلمان کی اپنی زندگی بھی بنے گی، غیروں کی۔ اصل میں نبی مسلمان کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کا وارث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے جو دین چھوڑا ہے ہم اس دین کے وارث ہیں، تو ہم اس دین کو سیکھ کے خود بھی عمل کریں، اس دین کو دوسرے انسانوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل تو ہم نے اس جگہ تک پہنچا ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم کفار کو اسلام کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں، ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن فی الحال ہم محنت کہاں پہ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان اس کام کو اپنا کام سمجھتا نہیں، وہ ہر کام کو اپنا کام۔ اب کالج کو آپ اپنا کام سمجھ رہے ہیں، صبح 9 بجے سے پہلے اٹھ کر سارے معاملات ناشتہ وغیرہ کر کے آپ 9 بجے کلاس میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کام کو مسلمان اپنا کام نہیں سمجھتا۔ دکان کو ذمہ داری سمجھ رہے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھا ہوا ہے، نہ بارش میں چھٹی کرتا ہے، نہ سردی میں چھٹی کرتا ہے، نہ گرمی میں چھٹی کرتا ہے، لیکن اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھ رہا۔ تب کفر کو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ مسلمان دے گا، اور مسلمان خود یہ کام کو اپنا کام سمجھتا نہیں۔ یا فرض کریے اسی حال میں یہ 5-10 تبلیغی آپ کو نظر آ رہے، اسی حال میں ہم کفر کو جا کر اسلام کی دعوت کریں، وہ کیا کریں؟ ہری پور والے سارے ٹھیک ہو گئے، جو آپ لوگ ہمارے پاس آئے، پہلے جا کر اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو۔ پاکستان والے سارے ٹھیک ہو گئے، پہلے اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو، پھر آ کر ہماری فکر کرو، تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اس لیے پہلے مرحلے میں یہ محنت مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے۔ جیسے کبھی میں کالج میں اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ملتا ہوگا، تو انسان ہے کبھی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ جب ہم اسائنمنٹ نہیں کرتے، لیکن اگلے دن کالج جاتے وقت ایک ڈر سا ہوتا ہے، استاد نے پوچھا کیوں نہیں کیا، 10 بہانے سوچتے ہیں، فلانا بہانہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کہوں گا، صحیح، کیونکہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے، مطلب دیا تو چلو غفلت ہوئی، نہیں کیا نا، تو اندر سے ایک پریشانی کا احساس تو ہے۔ تو مسلمان اگر اس چیز کو اپنا ذمہ داری سمجھتا تو بھی چلو نہیں کیا، اندر ایک پریشانی کا احساس ہوتا ہے، یار ایک ذمہ داری تھی پوری نہیں کی، کل قیامت کے دن کیا جواب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے وہ اس چیز کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، اس لیے پریشانی کا احساس بھی نہیں کرتا۔ یہ جو کافروں تک ایمان کی دعوت نہیں پہنچی، تو قیامت کے دن اگر انہوں نے ہمارے متعلق کہا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی ہم تک پہنچانا، نہیں پہنچا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، نبی علیہ السلام کی ایک امتی کی حیثیت سے، اللہ کی ایک مخلوق کی حیثیت سے، کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اس دین کو سیکھنا، اس دین پر عمل کرنا، اس دین کا دوسرے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہم سے ہر ایک کی ذمہ داری، چاہے ہمیں ذمہ داری محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو یہ جو آپ کوئٹہ سے ہری پور آئے ہوئے ہیں، آپ کی مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اس ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں، تو بھائی ذمہ داری کا احساس، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی 4 مہینے وقت لگا لو، 4 مہینے کورس ہے۔ اصل میں تو تبلیغی حضرات بہت زبردست بات کہتے، وہ کہتے تبلیغ کا کام نہیں، چکنے کے لیے بات کریں، خواتین گھر میں سالن بناتی ہے، چکتی ہے، ذائقہ کیسا ہے، نمک زیادہ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو چکنے کے لیے کیا ہے، 3 دن ہے۔ بھائی تبلیغ ہے کیا، یہ لوگ کرتے کس طرح ہے؟ چکنے کے لیے 3 دن ہے، سیکھنے کے لیے 4 مہینے، اور کرنے کے لیے پوری زندگی۔ آپ نے سیکھ لیا، پھر پوری زندگی یہ کام کرنا ہے۔ پوری زندگی سے مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی بس آپ مسجد میں رہے، بس یہی کام ہے، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، لیکن اس کام میں آپ نے کیا ہے، اللہ اور رسول کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، بس یہی دین ہے۔ ابھی ہم کالج جا رہے ہیں، بس آپ لوگ BS کر رہے ہیں، فرض کر IT کر رہے ہیں، اب اس میں 2 سوچ ہو سکتے، ایک سوچ تو یہ ہے بس میں IT کروں گا، آج کل مارکیٹ میں IT کی مطلب ویلیو ہے، کوئی اچھی سی جاب مل جائے گی، اچھی تنخواہ ملے گی، صحیح ہے، یہ سوچ۔ لیکن ایک مسلمان جب وہ سوچے گا، جب وہ دعوت کے راستے وہ سوچے گا یار یہ IT بھی تو مسلمانوں کی ضرورت ہے،
میں مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کروں گا. ایک آدمی دکاندار ہے, دکانداری کر رہا ہے, چیزیں بیچ رہا ہے. وہ دکانداری اس لیے کر رہا ہے کہ کچھ پیسے کما کر کچھ پیسے کما لے. لیکن وہ جو مسلمان والا سوچ ہوگا وہ صرف پیسے کمانے کے لیے دکانداری نہیں کرے. وہ کہتے ہیں مسلمان کی ضرورت پورا کرنا بھی نیکی ہے. اب گھر کے قریب دکان ہوگا تو مسلمان کو دور جانا نہیں پڑے گا, اس کے گھر کے قریب سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اب اس نیت کے ساتھ کریں گے, آپ کا یہ دکانداری آپ کے لیے ثواب ہے, یہ دین ہے. صحیح ہے, پیسے تو ویسے بھی مل جائیں گے. آپ یہ نیت کریں یا نہ کریں پیسے تو مل جائیں گے. لیکن اگر اس نیت کے ساتھ آپ کریں گے کہ میں مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں. آج کل کے دور میں آئی ٹی کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو, مسلمان اس فیلڈ میں پیچھے ہیں, میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو مسلمانوں کو تقویت ملے گی, فائدہ پہنچے گا. تو آپ بے شک یہ کریں, لیکن یہ چیز آپ کے لیے پھر دین بن جاتی ہے, اس پہ آپ کے سیکھنے پہ ثواب بھی مل جاتا ہے. تو صرف دیکھو سوچ بدل گیا. اب اس نیت کے ساتھ جب آپ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ کا تعلیم اب دنیا نہیں ہے, اب وہ دین ہے. اب وہ بے مقصد چیز نہیں, اب وہ ایک مقصد بن گیا. تو 4 مہینے یہ کام سیکھ کر پھر ساری زندگی کرنا, ساری زندگی کا طریقہ یہ ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ ارادے فرمائیں کہ انشاءاللہ لے جانے والا اللہ کی ذات ہے. یہ مت سوچ. وہ تبلیغ ایک جماعت گئی تھی پشاور, مطلب خیبر پختونخوا والوں کی تھی. ایک آدمی اس میں گئے تھے, بہت غریب تھے, مطلب یہ پکوڑے بیچتے تھے. باہر ملک لندن کے لیے گئے ان کی جماعت 7 ماہ کے لیے. تو وہاں پہ جیسے ابھی عصر کے وقت کوئی مقامی آدمی آیا, ہمیں محلے میں گشت کروایا. صحیح ہے, یہاں تو خیر تمام مسلمان ہے, لیکن لندن میں تو پھر یہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے نا. تو وہ مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹا, ایک آدمی نکلا. یہ اور وہ جو ہے وہ ایک ہی محلے کے تھے, مطلب پشاور میں. بہت عرصہ پہلے یہ آدمی, چونکہ پیسوں والا تو بہت پہلے لندن چلا گیا تھا, اور یہ پکوڑے والا آدمی جو تھا وہ تبلیغ کی وجہ سے وہاں پہ چلا گیا. اچھا تم فلانے نہیں ہو جو فلانے محلے میں رہتے تھا, تم یہاں پہ کیا کر رہے, تم تو پکوڑے بیچتے تھے. وہ کہتے ہیں میں پکوڑے بیچتا تھا, میرا رب پکوڑے نہیں بیچتا تھا. جو تم کو ادھر لایا ہے وہی مجھ کو بھی ادھر لے آیا. تو تبلیغ میں کیا ہے, وہ قبولیت چلی. جو اللہ کے در میں قبول ہو جائے ساری دنیا دیکھ لیتا ہے. اب میں کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہوں, ایسے ہم بات کریں. پہلے ہم لوگ ہماری چھٹیاں جو ابھی دسمبر جنوری فروری میں ہوتی ہیں, 2.5 مہینے کی. آپ لوگوں کی گرمیوں میں ہوتی ہے, جون جولائی, ہماری سردیوں میں. تو سردیوں میں پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے, پروگرام بنا, چلو اس دفعہ کراچی چلتے ہیں, اس دفعہ لاہور چلتے ہیں. چلو کراچی چلے گئے, ایک ہوٹل میں کمرہ لیا. صحیح ہے, اپنے جیب سے پیسے دے رہے, 5 روڈوں پر گھومے, 4-5 پارکوں میں گئے, 2-3 مارکیٹیں دیکھ لی. بس بڑے خوش ہیں, ہم نے کراچی دیکھ لیا, ہم نے کراچی دیکھ لی. لیکن ہم جب تبلیغ میں 4 مہینے لگا, اب 8 سال جو چٹھیاں جب آ جاتی, پھر یہ سوچتے تبلیغ میں جانا ہے. تو کبھی ہری پور آ جاتے جیسے ابھی آپ کے پاس آئے, صحیح, کبھی نوشیرہ چلے جاتے ہیں, کبھی سندھ چلے جاتے, کبھی پنجاب چلے جاتے, کبھی گلگت چلے جاتے. تو جب اب حساب لگاتے انہوں نے 2-3 شہر دیکھے ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے ابھی 20 سے زیادہ شہر دیکھ چکے ہیں. پتہ نہیں آگے زندگی کتنی ہوگی, کتنے شہر دیکھ لیں گے. ابھی تو جب جائیں گے ہری پور بھی اس میں بتائیں گے کہ ہری پور بھی دیکھا ہوا ہے. تو جتنی گہرائی سے ہم لوگ تبلیغ میں جا کر معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں. عام معاشرے میں اگر میں اس گلی پہ آ جاؤں, لوگ پوچھیں گے, آدمی پہچان لے گا یہ تو انجان آدمی ہے, خیر ہے کیا کر رہے ہیں. ہم اتنے آزادانہ یہاں پہ اس گلی میں نہیں گھوم سکتے, لیکن تبلیغ کی برکت سے صبح گشت کے لیے تو نیچے گئے, پھر ادھر سے واپس آئے دوسرے راستے سے. کسی بھی دن ہوتا, جوانوں سے بات کی, بوڑھوں سے بات کی, کسانوں سے بات کی. ابھی آپ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں, لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے, تبلیغ سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے, مہمان نوازی کرتے ہیں نہیں کرتے, مزاج کے کیسے لوگ ہیں. یہ تمام چیزیں جتنی گہرائی سے ہم لوگ تبلیغ میں جا کر معاشرے کو سمجھ جاتے ہیں, کسی اور چیز نہیں سمجھ. اللہ کا دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے, دین بھی سیکھنا اور سکھانا بھی ہو رہا ہے, دنیا ساری مفت میں دیکھ بھی رہے ہیں. آپ لوگ نیت کریں, نیت کیا ہو, اللہ کا دین ہو, دین سیکھیں گے, عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ چیزیں پھر مفت میں, جیسے ہم گھر میں نہیں گائے لیتے ہیں,
اصل میں گائے تو دودھ کے لیے لیتے ہیں، یہ گوبر وغیرہ فری میں مل جاتا ہے نا، تو یہ پھر کھیتوں کے کام آ جاتا ہے، ایک سی اور چیز کے کام آ جاتا ہے. نیت گوبر کی نہیں ہوتی، نیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ دودھ کی ہوتی. تو ہماری تبلیغ میں لگنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کا دین ہو، اللہ کی رضا ہو، لوگوں تک کلمے پہنچانے کی نیت ہو. باقی یہ جو چکر وغیرہ ہے یہ فری میں ہو جاتے ہیں نا. تو اس کے لیے نیت آپ کریں. لے جانے والی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. کیا جتنی کاپی ہیں صحیح اوور ڈوز نہ ہو جائے. ہاں کچھ اور اسٹوڈنٹ ہے تو کل لیا اس کو میں کہتا ہوں، میں یہ فزکس وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں نا، یہ نیوٹن کے کچھ لا بھی تبلیغ کی زبان میں بہت اچھی طرح سے یاد ہے تو وہ سمجھا دوں گا. آج فی الحال EIT کے وہ حوالے سے مطلب مناسب تو اویس کس کا نام ہے؟ آپ کا نام اور آپ کا نام کیا؟ ذیشان. اور آپ کا تو سیف اللہ. آپ اس لیے ہم کہتے ہیں وقت لگا. نیت آپ کر لیں. اور مسلمان کو کیا ہے؟ نیت بڑا رکھنا چاہیے. ہم یہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو یہ فجر کے 2 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل یا 2 رکعت سنت میں کوئی فرق ہے؟ محنت میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. جب آپ نے نیت کیا سبحان الحمدللہ کل واللہ رکوع سجدہ عطیات سب کچھ ایک جیسا ہے، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن ثواب کتنا ہے؟ 70 نفل ایک فرض کے برابر بھی نہیں ہوتے. فرض کا ثواب پھر بھی اس سے زیادہ ہے. فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہے، ثواب کا سنت کا ثواب نفل سے زیادہ ہے. اب اتنا فرق ہے نیت کا فرق ہے کہ جب آپ نے نیت کیا کہ فرض پڑھ رہا ہوں وہ فرض بن گیا، جب آپ نے نیت کیا کہ نفل پڑھ رہا ہوں. ہم ایک چھوٹی نیت کرتے ہیں، بس میں خود دین سیکھوں، دین پر عمل کروں، یہ چھوٹا نیت ہے. صحیح ہے. ایک بڑا نیت ہے، تمام دنیا کی نیت کرو، تمام دنیا کے ہر انسان تک دین پہنچانے کی کوشش کرو. یہ لوگ ہمارے پاس پاکستان آئے ہیں، ہم نیت کریں ہم روس جائیں گے، وہاں پہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. ہم امریکہ جائیں گے، وہاں پہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. ہم برطانیہ جائیں گے، وہاں پہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. یہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم ان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ اور پھر ہم پاکستان والے کتنے خوش قسمت ہے، اب یقین نہیں کرتے. ہم لوگ اعلیٰ فرض کریں اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہمارے لوگ کہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں؟ امریکہ جانا پسند کرتے ہیں. بتائیں کہ بھائی وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ مطلب وہاں کے جو کالجز یہ آپ لے لیں، آپ لوگوں کے لیے لائے. جب آپ منہ میٹھا کرے سے بلا میں بھی کھا رہا ہوں، اب ایک دانہ تو لے لو، شوگر نہیں ہو جائے گا یار. میٹھا اتنا کھاتا نہیں، بس یہ تو ایک دانہ تو کھا لیا بھائی صاحب. تو ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ باہر ممالک. ہمارے میں سے جو لوگ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو، برطانیہ سے پڑھ کر آیا، ہم اس کو بڑی قدر سے فلانا آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے تو بہت قابل ہوگا. لیکن دین کے حوالے سے اللہ نے پاکستان کو وہ عزت دی ہے. سارے دنیا کے لوگ دین سیکھنے کے لیے کہاں پہ آتے ہیں؟ پاکستان آتے. اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ اور سب سے بہترین مدارس جو ہے وہ پاکستان کے. باہر کے ملکوں میں جو لوگ باہر مطلب امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو مسجد کے امام ہیں، بس ان کے لیے پاکستان کے مدرسوں کی ڈگری کافی ہے. پاکستان سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، وہاں کے لوگ اس کو بڑی قدر سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا تبلیغ کا عالمی مرکز جو ہے وہ پاکستان میں ہے، رائیونڈ میں ہے عالمی مرکز. یعنی تمام دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے، جو تبلیغ کی محنت سیکھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. اب دنیا کی چیزوں میں سیکھنے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں لوگ سیکھنے کے لیے کہاں پہ آتے ہیں؟ پاکستان میں. یہ لوگ جب یہاں پہ آئے 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کا ویزا ان کو $1000 میں پڑا ہے. $1000 آج کل جو کرنسی ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے 2,70,000 روپے صرف کے ویزے کے پڑے. پاسپورٹ بنانا، ویزا لگانا، پھر آنے جانے کے ٹکٹ کا جو خرچہ ہے، پھر یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو 4 مہینے پاکستان میں چل رہے ہیں، یہ جو خرچہ کر رہا ہے کھانے پینے کو، اس خرچہ کل ملا کر ان لوگوں کو 4 مہینے جو کہ 4-5 لاکھ میں پڑ جاتا ہے. اور ہم پاکستانیوں کے لیے یہ قریب کرائے ہوئے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو واپس اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں. ہم اگر 4 مہینے لگائے بھی تو ہمارے چند ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے لیے ہمارا تو اپنا وطن ہے، کدری بھی بیچ دے، بلوچستان بیچ دے، سندھ بیچ دے، ہماری اپنی زبان میں کوئی مسئلہ نہیں. ان لوگوں کو زبان کا بھی مسئلہ ہے.
یہ آپ کی بات نہیں سمجھتے، آپ ان کی بات نہیں سمجھتے. ہم آدھی سے زیادہ باتیں آپس میں اشاروں میں کر لیتے ہیں. یا میرے پاس موبائل میں گوگل ٹرانسلیٹر سے مدد لے لیتا ہوں نا، وہ بھی جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ تو ترجمہ کر لیتا ہوں، لیکن وہ جو روانی سے بولتے ہیں وہ پھر ٹرانسلیٹر بھی اتنا تیز نہیں وہ کر سکتا. تو اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں ان کی طرح باہر کے ملک نہیں جانا پڑتا. یہ جیسے ہمارے لوگ نہیں یہاں سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، کئی سالوں سے وہ پلاننگ کرتے ہیں، پیسے توڑ توڑ جمع کرتے ہیں. جب وہ بن جائے نا جتنے آج ہوتا ہے جن سے آج ہو سکتا ہے، پھر وہ پاسپورٹ بناتے ہیں، پھر ویزا لگاتے ہیں، پھر 40 دن کے لیے جاتے ہیں، زیادہ موقع بھی نہیں ہوتا. یہ لوگ بھی ایسی چند روپے جمع کر کر کے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح پاکستان جا کر پاکستان میں تبلیغ والا کام سیکھیں. تو ہم لوگ نیت کر لیں، ہمارے ملک آئے ہیں ہمیں تبلیغ سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے، ہم بھی کوشش کریں گے ملک میں جائیں گے. مسلمان کی فکر کرے گا. کہتے اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت ایسی بنائی، ایک مسلمان تمام مسلمانوں کی فکر کرے گا، تمام مسلمان ایک مسلمان کی فکر کرے گا. ایک مسلمان ہے اگر وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، نمازی ہے، تبلیغی ہے، باقی لوگ صحیح راستے پہ نہیں، تو اس ایک مسلمان کے ساتھ ان سارے مسلمانوں کی فکر ہونی چاہیے. یہ سیدھے راستے پہ نہیں، ان کا تو آخرت خراب ہو رہا ہے. اب ان لوگوں کو کیسے سیدھے راستے پہ لایا جائے یہ فکر ہو. یا فرض کرے تمام مسلمان سیدھے راستے پہ ہے، صحیح عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، تو ان سب کے ساتھ یہ فکر ہو یار یہ مسلمان بھائی تو بگڑا ہوا ہے، اس کو کیسے صحیح راستے پہ لایا جائے. تو ہر امتی ایک امتی سب امتیوں کی فکر کرے، سب امتی ایک امتی کی فکر کرے. اور یہ چیز کہاں پہ سیکھی جاتی ہے؟ تبلیغ میں جب تک نہیں لگے تھے ہم بھی صرف اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے تھے، مطلب صرف میں میرا گھر، تو ساری سوچ یہاں تک محدود. لیکن اب جب تبلیغ میں نکلے اللہ نے پھر سوچ تھوڑی سی بڑی کر، اب ہر مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں. بلکہ مسلمان تو دور تو کافر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، ہر رات ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ کافروں کو بھی ایمان کی دعوت دے دینا. یہ بھی نبی علیہ السلام کی امت ہے. انشاءاللہ ٹھیک تیار 4 مہینہ ان کے طرز پہ بولے یہ لوگ بھائی لکھ لو، نام لکھوا لو، فرشتے بھی رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، جس پہ پھر امین ہو جائے وہ نکل جاتا ہے. عامر صاحب فرشتے محمد عامر محمد نام نوٹ کر دیں ان کو، یہ نام بتا دیں ان کو. ذیشان نام لکھ لو، ذیشان 4 ماہ لکھ لو. ہاں نیت آپ کرے، نکلنے والے اللہ کی ذات ہے، وہ نکالے گا. ذیشان روز کی زبان بولتے ہیں. ہاں ان کا جو الفابیٹ وغیرہ ہے وہ روز. ہاں کتنا ہوگا؟ 4 ماہ. ہاں کورس 4 ماہ کی نیت کرے. اور کیا ابھی ان کے رجسٹر میں لکھوا دیں، ان کے فرشتے بھی لکھ لو. روز والے سیف اللہ خالد بن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار. یہ میں ایک سال جب 4 مہینے لگا رہا تھا، پھر یہ رائیوین میں 10 دن کی خدمت بھی دیتے ہیں. پھر وہ تعلیم بھی پوچھتے ہیں نا جو بالکل وہ بہتر قیامت کا گرو دا قیامت سب انشاءاللہ دلیل amal usnaitenge bir de neştet maşpara talimi inşallah Allah rahmet kaş kılsın amal olsun panç amal inşallah. اس محلے کا نام کیا تھا؟ جلیاں والا چھاونیا محلہ. چھاونیا محلہ 4 مہینہ inşallah. Bol ferişteler teçat. Görüntüler.
یہ ان کی جو کرغیزی زبان ہے، یہ کرغیزی زبان یہ ازبکوں کی زبان سے پھر قریب ہے، مطلب آدھی تقریباً وہی ہے، آدھی تھوڑا سا فرق کی زبان ازبک کی آباد ہے نا، وہ اس کا وہ کر رہے تھے ترجمہ. اور ان کا جو الفابیٹس ہے وہ رسم الخط ہے وہ روسی زبان کا ہے، مطلب لکھتے روسی زبان میں ہے. بس اجازت ہے، آپ لوگوں نے بہت آپ لوگوں کا ٹائم لیا. صحیح، اگر آپ کا وقت ضائع ہوا اس ٹائم صحیح ہے. کہتے ہیں مسلمان جب آپس میں دین کا مذاکرہ کرتا ہے، یہ دین کا مذاکرہ ایک دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوا، آپ کو بھی فائدہ ہوا. کچھ فزکس کے شوقین اور اسٹوڈنٹ مل جائے تو ہم فزکس والا تبلیغی نمبر بھی استعمال کرے، فی الحال تو IT والا کیا ہے.